الیکشن کمیشن نے آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے تحت قانون ساز اسمبلی کی تمام نشستوں پر پولنگ 27 جولائی 2026 کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کے مطابق پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ انتخابی شیڈول کے تحت امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 9 سے 19 جون تک جمع کروا سکیں گے، جن کی جانچ پڑتال اور منظوری یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں 21 سے 24 جون تک دائر کی جا سکیں گی۔ الیکشن کمیشن ان اپیلوں پر سماعت کے بعد 28 اور 29 جون تک حتمی فیصلے سنائے گا۔ امیدواروں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کے لیے 30 جون تک کا وقت دیا گیا ہے، جس کے بعد 1 جولائی کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی اور 2 جولائی کو انتخابی نشانات الاٹ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں مبینہ سخت جملوں کے تبادلے کی خبروں کو غیر اہم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو اسرائیل کا بہترین دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہر 2 دن بعد مسلسل رابطہ رہتا ہے اور بعض اوقات حکمت عملی پر وقتی اختلافات پیدا ہونا ایک معمول بات ہے جو جلد حل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے مقصد پر مکمل طور پر متفق ہیں اور اس وقت ایرانی قیادت بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ 2 روز قبل ایران کے حوالے سے سفارتی کوششوں کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان مبینہ تلخ گفتگو ہوئی، جس پر بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے وضاحت کی تھی کہ وہ غصے میں نہیں بلکہ اسرائیل کی مسلسل فوجی کارروائیوں پر پریشان تھے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس 11 جون کو طلب کر لیا گیا ہے، جس کی صدارت چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اس اہم اجلاس میں جوڈیشل کمیشن کے نئے رولز کی منظوری کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ واضح ہے کہ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں قائم 5 رکنی رولز میکنگ کمیٹی اس حوالے سے اپنی تجاویز پہلے ہی مرتب کر چکی ہے۔ ان نئے مجوزہ رولز میں ججز کے امیدواروں کے انٹرویوز کے لیے خصوصی کمیٹی بنانے کی تجویز بھی شامل کی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن رولز کی باقاعدہ منظوری کے فوراً بعد ملک بھر میں ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے اور کمر توڑ مہنگائی کے خلاف ایک بھرپور ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ لاہور سے جاری ہونے والے ایک بیان میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ جماعت اسلامی کسی بھی قسم کی سازش یا پس پردہ سمجھوتے کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے پر یقین نہیں رکھتی۔ حافظ نعیم الرحمن نے حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکمران اختیارات کو نچلی سطح پر یعنی مقامی حکومتوں کو منتقل کرنے پر مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے مزید زور دیا ہے کہ جماعت اسلامی صرف عوام کی مخلصانہ حمایت کے ذریعے ہی ملک میں نظام کی حقیقی تبدیلی چاہتی ہے، کیونکہ عوامی رائے عامہ کے بغیر آنے والا کوئی بھی انقلاب کبھی پائیدار ثابت نہیں ہو سکتا۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 6 خطرناک دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ آپریشن 3 اور 4 جون کو دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کیا گیا، جس میں فورسز نے ان کے متعدد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں موجود دیگر بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن اب بھی جاری ہے اور عزم استحکام کے تحت ملک بھر میں دہشت گردی کے خلاف یہ بلا تعطل کارروائیاں جاری رہیں گی۔